پھر فرمایا کہ یہ جو خرچ ہے یا جو بھی عمل وہ کرتے ہیں تو وہ لکھ لیا جاتا ہے تاکہ ان کو یعنی اس کی بہترین جزا دیا جائے، تاکہ ان کو اس کی بہترین جزا دی جائے اور وہ جو ہے وہ اس جزا سے خوش ہو جائیں۔ پھر فرمایا کہ جب یعنی یہ ہوا کہ مسلمانوں کے افراد قوت بڑھ گئی تو پھر فرمایا کہ سب کا جہاد پہ جانا ضروری نہیں ہے، یعنی اس صورت میں جہاد فرض کفایہ ہو گیا، کیونکہ دیگر امور کے لیے بھی لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا گروہ بھی ہونا چاہیے جو دین کی تعلیمات کو سیکھے، اسے عام کرے، اور ایک مخصوص گروہ اسے جہاد کی طرف جانا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کا آخری رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ مومنین کا جو ایمان ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس زیادتی کی وجہ سے ان کے درجات میں فرق آتا ہے، اور یہ جو بلند درجات ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے انہیں بڑی خوشخبریاں ملتی ہیں۔ اور فرمایا کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں یعنی کافر کہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ انہیں ضرور آزمایا جائے گا۔ پھر یعنی یہ فرمایا کہ مومنین کیا تو ایمان میں زیادتی کی وجہ سے درجہ ہی بلند ہوتا ہے، اور کافروں کا ان کی طبیعتوں میں خباثت کے بڑھ جانے کی وجہ سے یعنی گھٹیا پن اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، وہ کافر مرتے ہیں۔ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، ان کے طبیعت کی گندگی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جب وہ مرتے ہیں تو کافر مرتے ہیں۔ پھر اس صورت کے آخر میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان فرمائے گئے، اور فرمایا کہ تمہارے پاس تم میں سے ایک ایسا رسول آیا جو تمہارا تکلیف میں پڑنا یعنی ان کو بہت شاق گزرتا ہے، بلکہ اس عمل سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تمہارے بہت بڑے خیر خواہ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل ہوں۔ یہاں علماء نے ایک بڑی بات لکھی ہے اور یہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دو اسماء گرامی ذکر فرمائے، ایک ہے رؤوف، ایک ہے رحیم۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے اسماء گرامی میں سے یہ اسماء جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صفت کے طور پر آپ کو عطا فرمائے، حضور کی تعریف و توصیف کے طور پر۔ اور پھر فرمایا گیا کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ عرش عظیم کے رب پر بھروسہ کریں۔ اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ اس میں حسب دستور آغاز وہی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں یعنی بہترین نشانیاں اور جو حکمت سے بھری ہوئی ہے، یعنی اس کتاب میں حکمتیں ہی حکمتیں ہیں۔ اب فرمایا کہ کیا کافروں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ایک ایسے شخص کی طرف اس کتاب کا نزول ہو رہا ہے جو ان میں سے ہے؟ تو فرمایا کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر ان کو تعجب ہو، کیونکہ انسان سے مانوس ہوتا ہے، اور کوئی بھی اس بات سے منکر نہیں ہے کہ انبیاء کرام بشر نہیں ہوتے۔ انبیاء کرام کی بشریت پر اتفاق ہے، بات صرف اتنی ہے کہ بشریت میں ان کے منزل انتہائی اعلیٰ ہے، وہ کسی کے مساوی نہیں ہے اس میں، اور نہ ہی کوئی ان کے مساوی ہے۔ تو انبیاء کرام کی بشریت جو ہے یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بشریت کا معاملہ تو اور بھی یعنی اعلیٰ ترین ہے۔ تو رجل منہم سے کسی کو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ خطاب جو ہے مومنین سے نہیں ہے، کبھی مومنین سے یہ نہیں فرمایا گیا کہ وہ تمہاری طرح کے بشر ہیں، وہ تمہاری طرح کے بشر مبعوث میں، ایسی کوئی بات مومنین سے کبھی بھی نہیں کی گئی۔ اب یہ قرآن کیوں مطلب کہ نازل ہوا کہ انذر الناس، لوگوں کو ڈرایا جائے، یعنی اس کتاب کی مدد سے لوگوں کو ڈرائیں۔ تو فرمایا کہ کافر کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، اور ان ھذا لساحر مبین، یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ پھر بطور مکرر یہ بات دہرائی کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی تخلیق کس طرح فرمائی، اور یعنی امور کی تدبیر کس طرح سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو شفاعت کا حق نہیں دیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ سورج کو روشنی بنائی، ضیاءً روشنی بنائی، والقمر نوراً، اور چاند کو بھی روشنی دینے والا بنایا، اور یہ تو سارا کچھ اس لیے ہے تاکہ شب و روز کا حساب و کتاب سمجھا جا سکے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو بیکار نہیں پیدا فرمایا۔ پھر اس کے بعد یعنی
جہنمیوں اور جنتیوں کا تذکرہ فرمایا گیا کہ جو لوگ یعنی ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے رب نے انہیں ہدایت عطا فرمائی، اور پھر یعنی اس میں جو ہے ان کو ایسے باغات عطا فرمائے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں صرف سلامتی ہوگی۔ اس کے بعد ایک بات بیان فرمائی جاتی ہے کہ کفار یہ چاہتے ہیں کہ ساری خیر ان کو مل جائے اور ہر خیر میں اجلت کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر یہی اجلت شر میں کی جائے، یعنی اتنی ہی جلدی جلدی ان کو شر دینا شروع کر دیں ہم، تو ان کا ہوگا کیا؟ یہ اپنی گمراہی میں بھٹکتے رہیں گے۔ پھر انسان کی طبیعت بیان فرمائے کہ انسان کی حالت یہ، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹتے بیٹھتے اٹھتے وہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے تو وہ ہم سے ایسا باغی ہو جاتا ہے جیسے اس نے ہمیں کبھی بلایا ہی نہیں تھا اور کبھی ہم سے مشکل آسانی کی دعا ہی نہیں کی تھی۔ تو یہ حال ان لوگوں کا ہے جو مسرفین ہیں، یعنی جو حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے کتنے ہی زمانے ہلاک کر دیے، اور یہ کیوں ہوا؟ یہ ان کے ظلم کی وجہ سے ہوا۔ تو وہ ایمان تو لائے نہیں، اب جب ایمان نہیں لائے تو ہم قوم مجرمین کو ایسی ہی جزا عطا فرماتے ہیں۔ پھر کافروں کا ایک یعنی سوال کا جواب دیا کہ ان کا حضور سے مطالبہ یہ ہے، کیونکہ یہ اللہ سے ملاقات کے منکر ہیں، قیامت کے منکر ہیں، تو یہ خوفزدہ ہو کے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس میں کچھ تبدیلی آپ کر دیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں تبدیلی تو نہیں کر سکتا اس میں تو خود وحی کی اتباع کرتا ہوں، اور یہ تبدیلی یا یہ تحریف یہ تو بڑا سخت گناہ ہے۔ پھر فرمایا کہ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، مجرموں کو اس کے ہاں پناہ نہیں ملا کرتی۔ اور کافروں کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ تمہارے کفر کی وجہ سے نہ تو اللہ تمہیں بخشے گا اور نہ ہی کسی کو تمہارے لیے اذن شفاعت ملے گا، اور نہ ہی شفاعت تمہارے کام آئے گی۔ اس کے بعد پارے کا 8واں رکوع چلتا ہے، اور اس میں فرمایا جاتا ہے کہ جب ہم انسان کو تکلیف کے بعد راحت دیتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ ہماری آیات کے بارے میں یا ہماری آیات کے خلاف سازشیں شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی خفیہ تدبیر جو ہے وہ زیادہ تیزی سے کارگر ہوتی ہے، اور ہمارے فرشتے ان کی مکاریاں اور ان کی سازشیں وہ تحریر کرتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہی اللہ ہے جو خشکی اور تری میں یعنی تم کو چلاتا ہے، اور یہ ہے کہ جب تم کشتی میں بیٹھ جاتے ہو، حتی اذا کنتم فی الفلک، جب تم کشتی میں بیٹھ جاتے ہو اور کشتیاں چل پڑتی ہیں اور اچھی اچھی ہوائیں تمہیں آ کے لگتی ہیں، تم محظوظ ہونے لگتے ہو، لطف اندوز ہوتے ہو۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اچانک وہ کشتی طوفان میں گر جاتی ہے، اب تم کیا کرتے ہو؟ تم اللہ کو پکارتے ہو، اور جب وہ تمہیں نجات دے دیتا ہے تو پھر تم کرتے یہ ہو کہ یہ تو بھول جاتے ہو کہ اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تم بغاوت پہ آمادہ ہو جاتے ہو، لیکن تمہیں اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یہ بات ذہن نشین رہے۔ پھر دنیاوی زندگی کی مثال ارشاد فرمائی کہ دنیا کی زندگی بالکل ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی اترا اور اس سے یعنی جب فصلیں آئیں تو کسان بہت خوش ہوئے۔ اب اچانک یہ ہوا کہ ایک ایسا طوفان آیا اور ایسی صورتحال پیش آئی کہ وہ فصلیں اس طرح ہو گئی جیسے کل کچھ نہیں تھا، یعنی اچانک فنا ہو گئیں۔ تمہارا تو خیال یہ تھا، تمہاری امیدیں اس سے بن گئی تھی، وہ تو فنا ہو گئی۔ تو فرمایا ہم اپنی آیتیں غور کرنے والوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے بیان فرماتے ہیں۔